وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، بیان کریں ان کے سامنے مثال بستی والوں کی، اذ جاءها المرسلون، جب آ گئے ان کے پاس پیغمبر۔ ابن ابی حاتم نے کہا اس سے مراد انطاکیہ ہے، انطاکیہ۔ اس پر ابن کثیر نے تاریخی حیثیت سے کچھ اعتراضات کیے ہیں کہ وہ 4 بڑے شہر جس میں عیسائیت ہمیشہ مضبوط رہی ہے، اسکندریہ ہے، القدس ہے، انطاکیہ ہے، اور ایک شہر اور ہے۔ اور یہاں پر جس شہر کا تذکرہ ہے انطاکیہ، تو عیسائی اکثر ان واقعات سے بے خبر ہے، تو اصل میں عیسائی خود عیسیٰ علیہ السلام سے بے خبر ہے، وہ مذہب سے گمگشت ہے۔ پڑھیے ان کے سامنے واقعہ بستی والوں کا، انطاکیہ والوں کا، جاء المرسلون، جب آئے ان کے پیغمبر، اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب بھیجا ہم نے ان کے ہاں 2، ایک پیغمبر کا نام تھا شمعون، دوسرے کا نام تھا یوحنا۔ فکذبوہما، بس انہوں نے تکذیب کی دونوں کی، فعززنا بثالث، ہم نے ان کی تائید کی تیسرا بھیج کر، تیسرے کا نام تھا یونس، بعضوں نے کہا جیونس، یونس یا جیونس۔ انا الیکم، فقالوا، پس کہنے لگے انا الیکم مرسلون، ہم تمہارے یہاں پیغمبر آئے ہیں، یا پیغمبروں کے جانشین۔ حدیث کی اصطلاح میں جو روایت 2 سے 2 کرے، 2 سے 2 کرے، اس کو حدیث عزیز کہتے ہیں۔ 20 سال کی بڑے مروی عنہ 2، پھر راویان بھی 2 روایت کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حدیث عزیز۔ مولانا شبیر احمد صاحب نے فتح الملہم کے مقدمے میں افسوس کیا کہ یہ کرنا چاہیے تھا کہ 3 سے روایت کرے، 5 دردناک مثالیں، تو حدیث عزیز یہی سے ثابت ہو جائے۔ مولانا کی نظر اصطلاحات پر بہت اچھی ہے۔ مولانا شبیر احمد جو ان کے مولانا انور شاہ کے ساتھ رہے، وہ بخاری پڑھاتے تھے، یہ مسلم پڑھاتے تھے۔ اتنے بڑے آدمی کے ساتھ جو درس کرے وہ خود بھی علم کا بہت بڑا سمندر بنتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کاش کے تشریح یوں ہو جاتی کہ 3 سے روایت کرتے، تو ہم کہتے ہیں فعززنا بثالث، حدیث عزیز 3 سے 3۔ فقالوا انا الیکم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، کہا مرسلین نے نہیں کہا لوگوں نے نہیں ہو تم مگر بشر ہمارے جیسے۔ وما انزل الرحمن من شیء، نہیں اتارا اللہ رحمان نے تم پر کچھ بھی، ان انتم الا تکذبون، نہیں ہو تم مگر جھوٹ بولنے والے۔ یاد رکھنا اعتراض بشریت کا نہیں ہے، اعتراض بوجہ بشر کے رسالت پر ہے۔ بدعتیان ہمیں کہتے ہیں کہ تم بھی تو بشر کہتے ہو، تو اعتراض بشر تک نہیں ہے، بشریت کو منافی نبوت سمجھتے تھے، یہ اعتراض ہے، اور اس کے مرتکب بدعتی ہے ہم نہیں۔ وہ کہتے اگر بشر ہوتا تو پھر نبی نہ ہوتا، یہی بات وہ کرتے کہ آپ بشر ہے لہذا نبی نہیں ہونا چاہیے۔ بات سمجھ لو ذرا، بریلوی فرقے کے بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو وہاں بھی کفار بشر کہتے تھے، یہاں بھی دیوبندی حضرات بشر کہتے تھے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، آدھی سی بات کہی۔ سوال یہ ہے کہ جھگڑا بشریت کے ماننے اور نہ ماننے کا تھا، جھگڑا تو آگے شروع ہے، کیونکہ تم ہمارے جیسے بشر ہو اس لیے نبی نہیں ہو سکتے۔ معلوم ہوا کہ وہ کہتے تھے کہ جو نبی ہوگا وہ نور ہوگا، تو اعتراض انہی کا ہے لیکن رنگ دوسرا ہے۔ ایک آدمی کا گدھا نہیں دیکھتا تھا، سب اس کو جانتے تھے، لاتے مارتا تھا، بہت بات گدھے بہت لاتے مارتا۔ تو کسی نے اس کو کہا یار اپنی منڈی سے دور پہ لے جا، تو وہ تورڈیر کی منڈی سے لے جا کے سوابی میں کھڑا کر دیا۔ سوابی ذرا 16 میل دور ہے، اور خوبصورت اس کو رنگ لگایا پیروں پر، اور ہری چادر اس کے اوپر ڈالی، اور اس کے سامنے وہ ہری رنگی برنگی پرپٹی لگا دی، اور اونچی جگہ ہے۔ سوداگر یہ بھی گڑبڑ کرتا ہے کہ جانور کو اونچی جگہ کھڑی کرے تو وہ بڑا نظر آتا ہے۔ سب قریب آئے لوگ، ایسے تیرا زبردست ہر دے ڈیرا ہشتا دے گا نا یا اوپر ڈیرا
کہا کشتا جاؤ کہنا ماما لے کشتا جاؤ ہمیں نہ دیتے کرا ہاں لیکن آہستہ آہستہ آدمی اس کے قریب آیا دیکھنے کے لیے اس نے جو 2 لاٹھی اٹھائی اور ڈس مارا تو اس نے کہا گد وہی ہے شان بدلی ہوئی ہے اعتراض جو گزشتہ کفار کا تھا وہی بدعتی بھی کر رہا ہے ہیئت بدلی ہوئی ہے یہ کہتے بشر نہیں ہے کیونکہ رسول ہے وہ کہتے تھے بشر ہے لہذا رسول نہیں ہے دونوں میں انکار موجود ہے آپ سمجھ گئے کون کوئی ایسا ہے جو اس کو نہیں سمجھا ہو سمجھ گیا کیا وہ کیا کہتے تھے وہ کہتے تھے کہ کیونکہ آپ کی بشریت پکی ہے ہمارے جیسے لہذا رسول نہیں ہو سکتے اب اس کی تشریح کر لو وہ کیا چاہتے تھے کہ جو رسول ہوگا وہ بشر نہیں ہوگا اب دیکھو تو جو بشر نہیں ہوگا وہ نور ہونا چاہیے اب بات پختہ ہو گئی کہ وہ بشریت پر اعتراض کرتے تھے رسالت کو نفی کرنے کے لیے اب یہ کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر رسول ہے اس لیے بشر نہیں ہونا چاہیے گویا بشر ہوتا تو رسول نہ ہوتا وہی بات تو بن گئی شکل ثالث میں وہی کچھ بن رہا ہے قالوا ما انتم الا بشر مثلنا کہتے ہیں نہیں ہو تم مگر بشر ہمارے جیسے وما انزل الرحمن من شيء نہیں اتارا اللہ رحمان نے کچھ بھی ان انتم نہیں ہو تم الا تکذبون مگر جھوٹ بولتے ہو قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون پیغمبروں نے کہا رب جانتے ہم تمہارے یہاں پیغمبر آئے ہیں وما علينا الا البلاغ المبين نہیں ہمارے ذمہ مگر پہنچانا واضح قالوا کہنے لگے انا تطیرنا بكم ہم بدفالی پکڑتے ہیں تمہارے سے لئن لم تنتهوا اگر باز نہیں آئے لنرجمنکم ماریں گے پتھر ولیمسنکم منا عذاب علیم پہنچے گا تم کو ہم سے عذاب دردناک قالوا طائرکم معکم پیغمبروں نے کہا بدبختی تمہاری وجہ سے ہے ان ذکرتم اگر تم کو نصیحت کی جاتی یہ بدبختی ہے طائرکم معکم ان ذکرتم وہ تم کو نصیحتیں کی جاتی ہے تو اس کو برا کہتے ہو بل انتم قوم مسرفون بلکہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو یہ 3 پیغمبر انطاکیہ میں اور مقابلے میں ساری قوم لڑائی ہو رہی ہے ایک نوجوان حبیب نجار کو جو بہت موحد مسلم اور پختہ یقین والا تھا اس کو پتہ چلا وہ شہر کی دوسری طرف سے دوڑتا ہوا ہے کام کے لوگ وقت پر دوڑ لگا لیتے ہیں اور کام کے لوگ چند آدمی ہوتے سارے نہیں ہوتے وجاء من اقصى المدينة رجل آ گیا شہر کے دور طرف سے آدمی حبیب نجار یسعى دوڑ رہا تھا قال یا قوم فرمائے لوگو اتبعوا المرسلین اتباع کر لو ان پیغمبروں کی اتبعوا من لا يسألكم اجرا اتباع کرو ان لوگوں کی جو مانگتے نہیں تم سے اجرت وہم مہتدون اور وہ ہدایت یافتہ ہے